بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اس میں بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج و زوال بتا دیا گیا۔ یہ خواب کس نے اور کیوں دیکھا تھا اور اس کی صحیح تعبیر کیا تھی، اور تعبیر بتانے والے شخص کو شیر کے سامنے کیوں ڈالا گیا۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل واقعہ پیش کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ آپ 457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ دانیال کا معنی ہے خدا میرا منصف ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین کے متعلق عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں میں کوئی جانکاری موجود نہیں ہے، لیکن بعض مورخین نے لکھا آپ یہودا کی نسل سے تھے، جو بنی اسرائیل کا ایک اعلیٰ مرتبے والا خاندان تھا۔ حضرت دانیال جوان ہوئے تو یہ بنی اسرائیل کا بدترین زمانہ تھا۔ لوگ بد عملیوں، ظلم، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور اللہ کے نافرمان ہو چکے تھے۔ اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر بخت نصر بادشاہ کی صورت میں قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر اس وقت بابل کا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہودا ریاست پر حملہ کر دیا۔ اس نے یہودیوں کی مقدس عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت دانیال کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل برائیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے بخت نصر کا حملہ خدا کی طرف سے ان پر ایک مار ہے اور اس کی جانب سے دی جانے والی سزا بالکل درست اور منصفانہ ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر ڈالا اور بے دریغ لوگوں کا قتل عام کیا اور باقی بچے لوگوں کو قیدی بنا کر بھیڑوں کے ریوڑ کی طرح ہانک کر بابل لے گیا۔ ان قیدیوں میں حضرت یرمیا اور حضرت دانیال بھی شامل تھے۔ 421 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک پر اسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا، درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا اور ٹانگیں لوہے کی تھی۔ اس پر آسمان سے ایک پتھر گرا جس سے وہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے اجزاء آپس میں مل گئے۔ وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے بھر گئی۔ بخت نصر اس خواب سے حیران ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت سے کاہیوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر جاننا چاہی، لیکن ایک عجیب و غریب خواب کا مطلب کوئی نہ بتا سکا۔ کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر دانیال علیہ السلام سے پوچھی جائے۔ حضرت دانیال کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام قید خانے میں بند تھے، لہٰذا انہیں بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہونے والا ہر شخص انہیں سجدہ کرتا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا سوائے خدا کے کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سن کر بخت نصر خاموش رہا کیونکہ اس نے اپنے خواب کی تعبیر جاننا تھی۔ اس نے اپنا خواب بیان کیا۔ اس کا خواب سن کر آپ علیہ السلام نے کہا اس بت میں جو سونے کا سر ہے وہ تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت جو تانبے کی حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت جو لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور جو تو نے دیکھا ہے کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں مٹی کی ہیں اور کچھ لوہے کی ہیں، سو ان سلطنتوں میں تفرقہ ہوگا، اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان سے خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال نے فرمایا جلد ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا اور دوسری اقوام یعنی فارس، روم اور یونانی غالب آ جائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی قابلیت دیکھ کر بادشاہ بخت نصر نے ان کو دربار میں نوکری بخشی۔ بادشاہ ان کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہو گیا۔ صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال جوان آدمی تھے، خوبصورت اور ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ اور حکمت کی وجہ سے ان کو دربار میں جگہ مل گئی، اور بادشاہ بخت نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال کاہیوں اور درباریوں سے زیادہ مدلل اور بہترین جواب دیتے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا۔ آپ سادہ غذاؤں اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان حلال غذاؤں میں ہی اتنی برکت عطا کی کہ آپ بابلی لوگوں سے زیادہ صحت مند نظر آتے تھے۔ حضرت دانیال ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے اور روز 3 بار بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے خدا کی بزرگی اور بڑائی بیان کیا کرتے۔ 410 قبل مسیح میں بخت نصر کو پھر سے پریشان کر دینے والے خواب روز آنے لگے۔
لہٰذا حضرت دانیال نے اس سے فرمایا کہ تیری حکمرانی تب ہی محفوظ رہ سکتی ہے جب تو خدا بند کی حکمرانی تسلیم کر لے۔ حضرت دانیال نے اسے نصیحت کی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے غریب بندوں پر اپنے خزانے کا رخ کھول دے، بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کرے، پھر شاید خداوند اس پر ترس کھا کر رحم کر دے۔ لہٰذا بخت نصر نے اس نصیحت پر عمل کیا۔ اس نے غریب بنی اسرائیل کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بھوکا اور غریب نہ رہا۔ لہٰذا بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہو گئے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا کہ دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف کی طرح ہے۔ آپ حضرت یوسف کی طرح ہی قیدی بنا کر دوسرے ملک میں لائے گئے اور دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کے عمل سے نوازا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح اگر حضرت دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل تباہ ہو جاتا۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا۔ یہ ایک نہایت ہی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال کے عہدے کی وجہ سے اس سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا دانیال نہ تو آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلدی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی سلطنت قائم ہوگی۔ لہٰذا بادشاہ نے آپ کو شیروں کے آگے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیر کے آگے خود کو بے بس پایا تو آواز لگائی، اے خداوند، میں مدد مانگتا ہوں جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت قید خانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے اور شیر فرشتے کو دیکھ کر سہم گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے قید خانے میں جھانکا تو دیکھا حضرت دانیال اندر سے ہی سلامت موجود ہے اور شیر ایک کنارے پر بیٹھا آرام کر رہا ہے۔ اب لوگ سمجھ گئے آپ ایک نیک اور برگزیدہ شخصیت ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا، خدا کا عذاب قریب تھا۔ بابل پر فارس کا بادشاہ سارس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کرایا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ یہ عظیم اور خدا ترس بادشاہ، جسے تاریخ میں سارس کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت دانیال نے خواب کی جو تعبیر بتائی وہ بعد میں پوری ہوئی۔ خواب میں آنے والے اس بت کے سونے کے سر سے مراد پہلی مملکت تھی، یعنی بابل کی سلطنت۔ دوسری مملکت چاندی کی مملکت، کانسا یعنی فارس کی مملکت، جو کہ بابلی سلطنت کے بعد قائم ہوئی۔ تیسری سلطنت تانبے کی رانے یعنی یونان کی سلطنت تھی، جس نے سکندر یونانی کے بادشاہ کے دور میں سلطنت فارس کو رون ڈالا۔ اور کچھ لوہے اور مٹی کی ٹانگیں یعنی چوتھی سلطنت یعنی مملکت روما تھی۔ رومن امپائر جو بعد ازاں دو حصوں میں بٹ گئی، ایک مشرقی سلطنت جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور دوسری مغربی سلطنت جس کا پایہ تخت اٹلی تھا۔ یہود و نصارہ میں سے کوئی بھی اس پر ذرا بھی شک نہیں کرتے کہ ان چاروں سلطنتوں کے زوال کے بعد ایک سب سے بڑی سلطنت قائم ہوگی جو آسمان کے خدا کی حکومت ہوگی، اور ان سے سب سے بڑی اور عظیم دنیا میں انصاف قائم کرنے والی حکومت ہوگی۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے صبری سے عظیم خدائی سلطنت کا انتظار کرتے رہے۔ وہ یقیناً اپنے طور پر جانتے تھے کہ یہ سلطنت آخری نبی کے ہاتھوں قائم ہوگی، جن کو وہ ارکون یعنی امن کا بادشاہ کہتے تھے۔ آخر کار عرب کی سرزمین پر نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور خدائی مملکت قائم ہوگی۔ تمام بت پرست تہذیب اور سلطنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے رون دیا گیا اور اسلام زمین میں ہر سمت بڑھتا چلا گیا۔ لیکن اس پانچویں سلطنت کی تفسیر پر ہر اہل کتاب نے اختلاف کیا اور اس کی تعویل کر ڈالی، کیونکہ اسے قائم کرنے والا نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا۔ بہرحال حضرت دانیال کی تعبیر کے مطابق پانچویں عظیم خدائی سلطنت تا قیامت رہے گی، جس کی تجدید امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ہوگی۔